والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم محبت و قدرت سے آواز بلند ہونے کا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت لاکھوں سلام نبی مکرم رسول محتشم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصائل و محامد کا تذکرہ ہم اپنی ان محافل میں کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ ایک وہ چیز ہے کہ جسے ہم مزاح سمجھتے ہیں، یعنی مزاح مطلب ایک دل لگی، ایک انبساط، ایک خوشی کا ایسا لمحہ پیدا کرنا۔ ایک وہ ہے کہ جسے ہم مزاح سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں مزاح نہیں، وہ طنز، اس میں فحش گوئی، اس میں جھوٹ ہے۔ تو بہت ساری ایسی غلط چیزیں ہیں جو ہمارے مزاح میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی کبھی کبھی مزاح فرمایا کرتے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاح تھا اس میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا، وہ سچ ہوتا، اور اس میں جو ایک خوش طبعی ہوتی تھی وہ دوسرے کو اچھی لگتی تھی، سننے والے کو اچھی لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں مزاح کرنے سے منع بھی فرمایا ہے، لیکن وہ ایک حد سے زیادہ جو مزاح ہے اس سے منع کیا گیا، کیونکہ کثرت مزاح ہے اس سے پھر کثرت دہک پیدا ہوا، یعنی اس سے پھر زیادہ ہنسیں گے لوگ، جب زیادہ ہنسیں گے تو دل مردہ ہوگا، تو اس طرح سے جو دل ہے وہ پھر تدبر اور غور و فکر سے دور ہو جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے۔ تو کثرت مزاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، لیکن کسی کو مانوس کرنے کے لیے، کسی کی دل جوئی کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی کبھی خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا تداعبنا، آپ بھی ہمارے ساتھ مزاح فرما لیتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اقول الا حقا، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ سچ ہی کہتا ہوں، یعنی میرے مزاح میں کسی قسم کی کوئی جھوٹی بات نہیں ہوتی اور کسی قسم کی کوئی لغو بات نہیں ہوتی، وہ تو ایک پیار ہے، ایک محبت ہے جو آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرمایا ہے، خوش طبعی والا معاملہ جو ہے وہ فرمایا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبعاً جو اللہ رب العزت نے ہیبت اور وقار عطا فرمایا ہے، اور اتنی ہیبت ہوتی تھی جیسے ہم نے پہلے حدیث میں یہ سنا کہ جو بندہ حضور کو پہلی دفعہ ملتا تھا تو حضور کا روح اس پر طاری ہو جاتا تھا، جیسے جیسے وہ ملتا جاتا حضور سے محبت کرتا جاتا، اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا۔
ویسے جو ہے اگر کوئی شخص آپ سے اپنی بات کہنا چاہتا تو اس پر تو کبھی تعریف نہیں ہو جاتی. ایک شخص سرکار کے سامنے کچھ عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ کام کرنے لگا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تسلی رکھو، میں کوئی بادشاہ تو نہیں، میں کوئی جبار اور سرکش تو نہیں، میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خوش گوشت کے ٹکڑے کھا لیا کرتے تھے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دل جوئی کے لیے فرمایا. یعنی تم کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں کھڑے ہوئے کام کر رہے اور نہ ہی میرے کوئی میں ایسا ہوں کہ کسی پر معاذ اللہ ظلم کروں. میں اپنی عاجزی کے طور پر کتنی پیاری بات فرمائی کہ میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں کہ جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھا لیا گیا، اس لیے مجھ سے نہ ڈانٹا. اور پھر جب یہ بات فرمائی کہ اس کا جو روب کی کیفیت اس سے ذرا دور ہوئی تو اس نے اپنی ضرورت اور حاجت جو ہے وہ بیان کی. اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں مجھے وحی کے ذریعے یہ حکم ملا ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤں کہ تم تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، اور کوئی شخص کسی دوسرے پر بغاوت نہ کرے اور کوئی کسی پر فخر نہ کرے، اور اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اس لیے کوئی صاحب منصب، کوئی صاحب مرتبہ جب اس کا معاملہ یہ ہو کہ لوگ اپنی بات کہنے سے ڈرتے ہوں اس کے آگے، تو اسے فکر کرنی چاہیے اور اسے لوگوں سے پیار سے پیش آنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بات اس کو کہہ سکیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اتنا پیار فرماتے ہیں اور اتنی محبت اور اتنی وہ ایک خوش طبعی جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام سے رکھتے تھے کہ وہ ان سے اپنے دل کی بات جو ہے وہ کہہ لیتے. جیسے اعلیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا. کعبہ شریف رب کے حضور تو بڑے بڑے عبادت گزار اطاعت شعار لوگوں کا جگر خوف سے پانی پایا. یہاں سیاہ گاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھتے، یہاں گناہ گاروں کا حضور کے دامن پہ مچلنا دیکھے کہ کیسے جو ہے وہ پیار کرتے ہیں سرکار. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو. حضور تو ایسے پیار فرمانے والے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزاج تھا وہ سچ پر معمول ہوتا تھا. اب دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار مجھے فرمایا یا ذل الحسنین، اے دو کانوں والے. دو ہی کان ہوتے ہیں تو حضور نے پیار فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یا ذل الحسنین، اے دو کانوں والے. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح فرماتے ہوئے یہ ان سے بات فرمائی اور وہ ان کے دل میں گھر کر کے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ سرکار نے مجھے دو کانوں والا فرمایا. اب اس میں سچ لیکن ایک محبت اور ایک دل لگی کی ایک خوش طبعی کی ایک ادا ہے کہ وہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں تو ان کی ہر وہ خصلت پہ لاکھوں سبحان اللہ. یہ تو پیار کی بات ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک چھوٹے بھائی ابو عمیر ہیں، انہوں نے ایک چھوٹا سا پرندہ جو ہے وہ گھر میں رکھا ہوا تھا. اسے عربی زبان میں نغیر کہتے ہیں. نغیر آپ کو سمجھ لیں جیسے کوئی ہمارے ہاں بلبل ہوتی ہے، بلبل ایسے. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پرندہ گھر میں رکھا ہوا تھا.
سرکار کی صلاۃ و سلام نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے کہ وہ ان کے ساتھ وہ پرندے کے ساتھ کھیلتے تو حضور بھی جو ہے وہ دیکھ کر یہ معاملہ خوش ہو تو وہ ہوا یوں کہ وہ جو نغیر ہے نا وہ کچھ عرصے کے بعد وہ مر گئے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو وہ حضرت ابو عمیر تھے تو ان سے پوچھا اس پرندے کے بارے میں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نغیر نے کیا کیا؟ نغیر تو چلا گیا دنیا سے. یعنی یہ ایک خوش طبعی کا ایک انداز ہے اور پھر اس میں دیکھیں کیسا پیارا کلام فرمایا سرکار نے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ نغیر نے کیا کیا کہ چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ سرکار علیہ السلام کی خوش طبعیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے. اب اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلی کہ یہ جو گھروں میں پرندے رکھے جاتے ہیں تو یہ گھروں میں جو رکھنا جائز ہے جبکہ ان کے دانے پانی کا خیال رکھا جائے، ان کے لیے جو مناسب ماحول ہے اس کا خیال رکھا جائے. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر یہ چیز ناپسند ہوتی تو آپ منع فرما دیتے اور آزاد فرما دیتے. لیکن اب ایک اس کی طبعی طور پر کوئی ایسا سلسلہ ہوا کہ اس کی موت واقع ہو گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حضرت ابو عمیر سے خوش طبعی ہوئی تاکہ جو ہے نا ان کی طبیعت جو ہے وہ کچھ حشاش بشاش ہو جائے اور وہ دکھ جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے. کہا نا کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ نہ پڑ سکتا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کبھی کبھی جو ہے وہ آپ مزاح فرمایا گیا کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کا سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی سواری دے دے، میرے پاس کوئی سواری نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی حاملک علی ولد ناقۃ، کہ میں تجھے اونٹنی کے بچے پہ سوار کروں. اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی سواری چاہیے. حضور نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا. اس نے کہا یا رسول اللہ ما اصنع بولد ناقہ، یا رسول اللہ اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تَعْلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوحُ، کیا اونٹ جو ہے وہ اونٹنی کے سوا بھی پیدا ہوتا ہے؟ جو اونٹ ہے تو وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا. تو میں نے جو یہ تمہیں کہا کہ میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا تو مطلب یہ کہ تمہیں اونٹ دے رہا ہوں. تو یہ اس نے کہا کہ میں مطلب اونٹنی کا بچہ کیا کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کا مزاح جو ہے وہ اس انداز ہے. اب ہمارے ہاں مزاح کی جو صورت بن گئی، کہنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ سٹیج ڈرامے ہیں، یہ یہاں پہ مزاح وہ تو فحش گوئی ہے، وہ تو دوسروں کی عزت کی اس میں دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں اور لوگ جو ہیں اس پہ کہے مار کر ہنستے ہیں. یا ہم اپنے عام رویوں میں دیکھیں کہ جس چیز کو ہم مزاح کہہ رہے ہیں وہ طنز ہے، وہ تو دوسروں کی عیب جوئیاں ہیں، وہ تو دوسروں کی کمیاں ہیں جن کو چھالا جاتا ہے اور ہم بات کرتے ہیں اس کو کہ ہم مزاح کر رہے ہیں. مزاح کرتا ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھیں کہ حضور کس انداز سے مزاح فرماتے ہیں. تو آپ کے پاس تو جو بھی آیا آپ نے اس سے پیار فرمایا اور جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ کسی کو ایسا کوئی ماحول نہیں پیش آیا کہ وہ اپنی بات سرکار سے عرض کر سکا. صحابہ کرام تو ویسے ادباً جو ہے وہ اس چیز کا بڑا لحاظ رکھا کرتے کہ حضور سے کوئی زائد بات نہ کرے. اور
کوئی ایسا معاملہ نہ پیش ہو کہ سرکار علیہ السلام کی شایان شان جو کلمہ نہ ہو وہ ہمارے منہ سے نکل جائے، بڑی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی نہ گاؤں سے کوئی آئے، کوئی بندہ، کوئی دیہاتی سا بندہ، دیہاتیوں کی پھر ایک اپنی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہیں نا، آپ ہمیں بات کریں گے جناب، آپ کہیں گے علامہ صاحب ہیں جی، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، وہ نے عوام مولوی، اس نے آگے ایسی بات کرتا ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ایک اپنی بات ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ وہ اس میں وہ ابے کو بھی تو کر کے بلاتا ہے، لیکن وہ یہ تو نہیں کہ وہ ابے کے بعد نہیں ہوتے، بے ادب ہے، لیکن ان کا ایک مزاج آتا ہے، ان کی ایک اپنی جو ہے وہ ہوتی ہے روش۔ تو وہ صحابہ کرام بھی جو ہے نا اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی باہر سے آئے کوئی اجنبی بندہ وہ آ کے سرکار سے کوئی سوال کرے تو ہمیں بھی کوئی وہ بات مل جائے اپنے مطلب۔ اب ایک دیہاتی تھا، اس کا نام تھا ظاہر۔ اچھا، اب سرکار کی خدمت میں آتا، اس نے جب سرکار کی خدمت میں آنا تو وہ اپنے گاؤں کا تحفہ لے کر کوئی آ جاتا، گاؤں کے تحفے کیا ہوگا، ساگ لے آیا، کوئی جنا سبزیاں لے آیا، دالیں، اس طرح کی چیزیں کوئی لے کے وہ سرکار کے پاس آ جاتا۔ تو جب وہ جاتا نا تو پھر سرکار کو اس کو تحفہ دیا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو جاتے ہوئے کوئی تحفہ عنایت فرمایا، بلکہ سرکار علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا ان ظاہر بادیتنا، یہ ظاہر جو ہے نا یہ ہمارا دیہاتی ہے، وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ، اور ہم اس کے شہری ہیں، یہ ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ حضور علیہ السلام جو ہے اس سے بڑی محبت کرتے، بڑا پیار کرتے، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے وہ کوئی اتنا کہہ لیں کہ لوگوں کو بھانے والا نہیں تھا۔ اس کی صورت جو ہے وہ تھوڑی اس اعتبار سے تھوڑا وہ ہلکا تھا اور قدرے ایک بدصورتی والی جو ہے نا وہ بات ہے، تو اس طرح کی صورت۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ بازار میں اپنا سامان کوئی فروخت کر رہا ہے، گاؤں سے آیا ہوگا سامان لے کے، کوئی سبزیاں، کوئی پھل، کوئی کچھ، تو وہ بازار میں اپنا سامان جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چپکے سے اس کے پیچھے اور جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور ایسے اس کے ساتھ لگ گئے، اس کے ساتھ جڑ گئے۔ تو اب ظاہری بات اس لیے جڑے کہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے، کوشش نہ کرے۔ تو اس نے کہا من ھذا، کون ہے یہ؟ ارسلنی، مجھے چھوڑو۔ تو اب جب اس نے یہ کہا نا تو تھوڑی سی حرکت کرنے سے اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو سرکار ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس کو پتہ چلا نا یہ تو میرے آقا ہے، تو اس نے نا وہ پہلے تو حضور کو ساتھ تھے نا، اس نے اپنے کمر کو حضور کے سینے سے جوڑنا شروع کیا، ایسا پیچھے پیچھے اور سرکار کے ساتھ جو ہے نا لگنے لگے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات تو ساری یہ ہے کہ اس کی قدر بتائی کہ جو اللہ کے حبیب کو پیارا ہے اور آپ کو کتنا پیارا ہے، اس کی قدر بتائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار میں فرمایا کہ من یشتری ھذا العبد، یہ غلام کون خریدے گا؟ حضور نے اس کے بارے میں بازار میں اعلان کر دیا، من یشتری ھذا العبد، یہ غلام کون خریدے گا؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اذن واللہ تجدونی قاصدا، میری تو کوئی قیمت نہیں لگے، یہ تو وہ گھاٹے کا سودا ہی ہوگا جو مجھے خریدے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بقاصد، تو اللہ کے نزدیک تو گھاٹے والا نہیں ہے۔ انت عند اللہ غالب، تو اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے۔ بات یہ
اسی لیے کہا شاعر نے کہ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، چھوٹے سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں۔ حضور کی نظر میں جو قدر ہے، محبت ہے، جو پیار ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ کوئی مجھے خرید کے تو کوئی گھاٹے کا سودا کرے گا؟ انہوں نے فرمایا تو اللہ کے رسول کو پیارا ہے، اللہ کے حبیب کو پیارا ہے، تو اللہ کے حبیب کو جب تو پیارا ہے تو اللہ کے نزدیک بھی تو قیمتی ہے، وہاں تو گھاٹے والا نہیں۔ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں، کتنے ہم مہنگے ہو جائیں، کیا ہماری قیمت، کوڑی کے تین ہمارے پیسے آ جائیں۔ گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، باٹ نہ در کے کہیں گھاٹ نہ گھر کے کہیں، ایسے تم ہی پالنا تم پہ کروڑوں، اور ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کی ایسی غذا تم پہ کروڑوں۔ حضور تو اتنا پیار کرتا، ہم کیا ہے، کچھ ہماری کیا ہوگا، ہمیں جو ملا ہے حضور کے در سے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس نے ہمارا مول بنا اور بتا دیا ہمیں کہ رب کی بارگاہ میں تمہارے چہرے نہیں دیکھے۔ اگر ہم دنیا میں اپنے معیار دیکھیں تو ہمارے معیار کیا ہے؟ کہیں معیار مال ہے، کہیں معیار تعلیم ہے، کہیں معیار حسب نسب ہے، اور کہیں معیار حسن ہے، لیکن رب کے ہاں معیار دل، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ مال کام آنا ہے نہ بیٹے کام آنے ہیں، اس دن وہی کام آنا ہے وہ جو اپنا دل جو ہے نا وہ سلیم اپنی بارگاہ اپنے رب کی بارگاہ میں آیا ہے، وہاں دل دیکھے جائے، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کتنا سونا سارے رب نے بنایا، کتنا پڑھا لکھا، کون سے وزیر کا بیٹا ہے، کتنے اس کے پاس پیسے، کتنی بڑی گاڑی ہے۔ ہم تو ہمارا معیار ہے، اب ہم تو پیر بھی اس کو پکڑتے ہیں جس کی گاڑی بڑی، جس کے مرید زیادہ ہوتا، بھلے نماز نہ پڑھتا ہو، بھلے شریعت کا اس کو پتہ بھی نہ ہو، لیکن ہم کہیں گے نہیں وہ بڑی اور ہے۔ مرید سارے بیچارے گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ چپکے ہوتے ہیں، لٹکے ہوتے ہیں، وہ اندر اپنا ہی انہیں شوگر لایا، دھیان ہی نہیں اس چیز کا۔ تو ہمارے معیارات بالکل ہٹ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیارات سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک خاتون سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے کچھ اسباب تنکح المرأة لأربع، چار ہے۔ ایک کیا ہے کہ لحسنها، اس کے حسن کی وجہ سے لوگ اسے شادی کریں۔ ایک ہے لحسبها، اس کا حسب ہے، یعنی کہہ لیں کہ وہ اس کا کہہ لیں کہ کوئی کسی وزیر کی بیٹی ہے، کسی بڑے مرتبے والے کی بیٹی ہے، چاہے اس کو آپ نسب کے اعتبار سے لے لیں، چاہے دنیا داری کے اعتبار سے لے لیں، کہیں اس اعتبار سے بھی نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا لمالہا، کوئی مال دیکھ کر کسی سے شادی کرتا ہے، اور فرمایا دینہا، ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی کسی کے دین کی وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ فرمایا علیکا بذات الدین، تاریخ یدا کا تیرے ہاتھ اور کچھ بھی نہ آئے، لیکن تو ایسا کر کہ تو دین والی کے ساتھ شادی کر۔ حضور کو تو دین کی خبر، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، حضور نے فرمایا کہ رب تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، اور فرمایا کہ نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے، ولکن اللہ ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، رب تمہارے عمل دیکھتا ہے، تمہارے دل، وہاں پر دل کے جاتا ہے۔ تو وہ دل کا بڑا سونا، جب وہ دل کا اچھا تھا تو ظاہری طور پر تو اس نے کہا مجھے کون خریدے گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بازار مصطفیٰ ہے، جہاں پہ بظاہر کوئی کوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جس کا دل اچھا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں مقبول۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں تیرا بڑا کام،
تو آقا علیہ السلام کے یہ مزاح کے ایک خوبصورت پیارے پیارے طریقے تھے. ایک بوڑھی عورت تو اس سرکار کی بارگاہ میں آئی تو اس نے آ کے نا سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یدخل الجنہ. آپ اللہ سے دعا کریں کہ رب مجھے جنت عطا فرمائے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ رب مجھے جنت عطا فرمائے. حضور نے فرمایا یا ام فلان ان الجنت لا تدخلها العجوز. جنت میں بوڑھیاں تو نہیں جائیں گی, بوڑھی عورت کو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے. اب ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار کا وقت یہ کہہ کر اٹھ کر آپ نماز کے لیے مسجد میں چلے اور وہ اس نے پیچھے رونا شروع کر دیا. تو وہ روئی تو وہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب واپس آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو روئے جا رہا ہے. آپ نے کہہ دیا کہ کوئی عورت جنت نہیں جائے گی. تو حضور نے فرمایا کہ بوڑھیاں کہاں جائیں گی, وہ جب جوان ہو کے جائے گی. سبحان اللہ. یہاں اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ پھر کیا ہے کہ اٹھ کے نا تو وہ جانے لگی اور روتی ہوئی فبلت تب کی, یعنی کہ وہ جب مڑی واپس تو وہ رو رہی تھی. تو حضور نے کہہ دیا کہ بوڑھی تو کوئی جنت نہیں جائے گی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروها, میرے صحابہ اس کو بتاؤ کہ انہا لا تدخلها وهي عجوز. یہ جو جنت میں جب جائے گی تو بوڑھی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وہ جو جنتی عورتیں ہیں ان کو ایک خاص انداز پر بنایا ہے. وہ کنواریاں ہیں اور دل پسند ہیں اور جنتی مردوں کی ہم عمر. تو جنتی مردوں کی عمر جو ہے وہ یہ 30 سال کے قریب ہوگی. تو جنتی عورتیں جو ہیں جب وہ بھی جنت میں جائیں گی تو بوڑھیاں نہیں ہوگی, بلکہ رب ان کو جو ہے وہ جوان کر کے خوبصورت اور دل پسند کر کے جو ہے وہ جنت میں بھیجے گا. اور اگر کوئی مرد جنتی ہے اور اس کی عورت بھی جنتی ہے تو رب کریم اس عورت کو جنت میں جو حوریں اس مرد کو ملنی ہیں ان کا سردار بنا دے گا, ان کا سردار بنا دے گا. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے صورت انداز. اور بات دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ نے یہ حضور کے مزاح کے مختلف جو ہے واقعات سنے, یہ حدیث سنی, تو بات وہیں پہ آ گئی کہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مزاح فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا میرا مزاح وہ کیا ہے, انی لا اقول الا الحق, میں جو کہتا ہوں وہ حق ہی ہوتا ہے, وہ سچ ہی ہوتا ہے. تو حضور یوں جو ہے وہ مزاح فرما کر اپنے جو پیارے ہیں, اپنے پاس بیٹھنے والے ہیں, ان سے دل لگی اور خوش طبعی فرمایا کرتے تھے. اور ایک سامان بن جاتا ہوگا کہ جب سرکار علیہ السلام کسی سے خوبصورت سی بات کر کے تو جب مسکراتے ہوں گے تو وہ بات تو وہی ہے کہ حضور کی تو یاد ایسی ہے تو وہ سارے غم بھلا دیتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بنفس نفیس کسی سے مزاح فرماتے ہوں گے تو وہ کتنا خوبصورت جو ہے وہ منظر ہوتا ہوگا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں آقا علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہمیں نصیب فرمائے.